بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے اہل بیت اطہار سے محبت کا جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس حوالے سے بات کرنے لگے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت سورہ شورى 23واں پارہ ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس آیت کا شان نزول آیت کریمہ کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپس میں یہ مشورہ کر کے آئے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ظاہری طور پہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی معیشت کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے وہ تبلیغ ہے، دین کی تبلیغ حضور فرماتے رہے۔ طائف کی وادی ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، بدر احد ہو، تو ہر جگہ حضور نے دین کے لیے اپنا وقت دیا ہے، اپنا ٹائم عنایت فرمایا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی جو معاشی زندگی ہے وہ حضور کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سورسز، کوئی ذرائع نہیں ہیں ظاہری طور پہ۔ تو ہم اس طرح حضور کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ نے ہمیں سارا کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ ہم بت شناس تھے، آپ نے ہمیں خدا شناس بنایا، ہم جاہل تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے ایسے ظالم تھے، حضور آپ کی واعظ، آپ کی تبلیغ سے ہم ان بچیوں کو اپنے لیے اب رحمت سمجھتے ہیں۔ حضور ہم ماؤں کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے، آپ نے ہمیں واعظ فرمائے، آپ نے ہمیں ایسی تبلیغ فرمائی، ہمارے دل ایسے نورانی کیے، اب ہم اپنی ماؤں کے قدم دھو دھو کے پیتے ہیں، ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہم اپنی جنت تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے محبت، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور آپ نے ہم پہ اتنا احسان فرمایا، ہمیں آپ نے دین جیسی دولت دی، ہمیں آپ نے ہدایت عطا فرمائی، روشنی عطا فرمائی، نور عطا فرمایا۔ تو حضور اس پر ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں کوئی تحفے دینا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ جب آئے تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، فرمایا محبوب رب یہ فرما رہا ہے، یہ آپ کو تحفے تحائف اور نذرانے دینا چاہتے ہیں، دین کی اس نعمت اور اس خدمت کا آپ کو اجر عوض دینا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قریبیوں سے پیار کرو، میرے حسن سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو، میری فاطمہ سے پیار کرو، میرے علی کا ادب کرو، ان کی نسل کا حیا کرنا، میری آل کا حیا کرنا، میرے خون کا حیا کرنا۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی ہے، لفظ کل سے بات کو شروع اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو اہل بیت کی عظمت کا پتہ چل جائے، اہل بیت کے مقام کا پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی شان اور مقام کیا ہے۔ تو کلام حضور فرما رہے ہیں اور حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ اے محبوب یہ تو کہہ دے کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، ہاں کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ بھی میری نہیں ڈیمانڈ، وہ بھی رب کی ڈیمانڈ ہے۔ تو حضور کی اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بلخ کا علاقہ ہے، وہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے، لوگ سمرقند کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کے اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ بلخ میں قحط پڑ گیا تھا تو ان قافلے میں، ان لوگوں میں ایک سید زادی جو بیوہ ہے اور اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ سمرقند کا رخ کرتی ہے، یہاں آ کر مسجد کے ساتھ مہمان خانے میں اسے ٹھہرایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک مسلمان رئیس ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے اپنے خزانے، اپنی
دولت کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ یہ سید زادی بھی وہاں گئیں، جا کر اس رئیس سے کہا کہ میں حضور کی نسل ہوں، خون رسول ہوں، سید زادی ہوں، تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کر، میں بیوہ ہوں اور قحط پڑ گیا تو میں یہاں آ گئی، بچے لے کر بلخ سے آئی ہوں۔ تو اس رئیس کی شومی قسمت، اس کے نصیب کی یہ بد نصیبی کہیں یا اس کے عقل پہ ماتم کریں کہ اس نے کہا کہ آپ کے سید زادی ہونے کی گارنٹی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو سادات نے، اس سید زادی نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میں اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتی، بس اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ کہہ کر آپ واپس آ گئیں اور بچوں کو سینے سے لگایا کہ میرے بچوں، میری بچیوں، صبر کرو، یہاں لوگ ہمارے سادات ہونے پر بھی گارنٹی مانگ رہے ہیں، سید زادی ہونے پر بھی گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ پھر انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی ہے جو غیر مسلم ہے، وہ بھی لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، اس کے پاس چلی جائیں۔ وہ سید زادی اب اس یہودی کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے قرض حسنہ دے دو، جب اللہ نے توفیق دی تو میں لوٹا دوں گی، اور میں اللہ کے آخری نبی کی اولاد ہوں، خون رسول ہوں، سید زادی ہوں۔ تو یہودی، اس کی نظر جھک گئی، گردن جھک گئی۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ ہمارا جو کمرہ کبھی استعمال نہیں ہوا اسے دھو دو، اسے پھر دھو دو، بازار سے نئے برتن لے آؤ، ہمارے گھر اللہ کے آخری نبی کا خون، اللہ کے آخری نبی کی بیٹی شہزادی ہمارے گھر آئی ہے، تو ہمارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے، جلدی کرو۔ اس نے محبت کا انداز اپنایا، اس نے ادب کا انداز اپنایا اور رو کے کہتا ہے، بی بی جی، میرے گھر کا سب سے پاکیزہ کمرہ، پاکیزہ برتن اور پاکیزہ رزق میں آپ کو دے رہا ہوں، جتنا میں پاک کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اسے قبول فرما لیں اور اسے قبول کر کے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے حالات بہتر کر دے، میرے لیے بہتر فیصلہ فرما دے۔ اب اس نے محبت کا انداز اپنایا، یہ عشق کا انداز اپنایا، اور ادھر بھی رات ہوتی ہے، رئیس کے اس محل پہ بھی رات ہوتی ہے، اور رئیس جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور حضور لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں جا کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں، مسلمان ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مسلمان ہونے اور میرے غلام امتی ہونے کے لیے دلیل کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ اب اسے سمجھ آئی کہ میں بڑی بھول کر کے آیا، نگاہ جھک گئی، شرمندہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ظالم، میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی مدد مانگنے، تو نے آگے سے گارنٹی پوچھی، تو یہ پوچھتا ہے کہ تیری گارنٹی کیا ہے کہ تو خون رسول ہے، سید زادی ہے۔ آنکھ کھل گئی، پسینے سے شرابور ہے۔ صبح ہوئی، دوڑتا دوڑتا بازاروں میں تلاش کرتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہاں پہ خون رسول سید زادی مہمان آئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اس یہودی کے گھر میں ان کی مہمان نوازی ہوئی ہے، وہاں گئی ہیں۔ یہودی کے دروازے پہ آیا، دستک دی، وہ یہودی باہر آیا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جو قیمت لینی ہے لے لو، جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، یہ مہمان جو رات تیرے گھر آئے ہیں یہ مجھے دے دو، یہ چونکہ تیرا ان سے رشتہ کوئی نہیں، یہ ہمارے نبی کی اولاد ہیں تو ہم حق زیادہ رکھتے ہیں ان کی خدمت کا، ہمیں دے دے۔ اس وقت یہودی کہنے لگا کہ اب تو لیٹ ہو گیا ہے، اب یہ سودا میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ کہا تیرا اور ان کا کیا جوڑ ہے؟ کہا بس کر، اب لیٹ تو ہو گیا ہے، میرا اور ان کا جوڑ یہ ہے کہ تو نے کلمہ کسی مفتی کے پاس پڑھا ہوگا، کسی حافظ عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوگا، شیخ القرآن شیخ الحدیث کے پاس پڑھا ہوگا۔ مجھے کلمہ زہرا کے بابا جاگتی آنکھوں کے ساتھ آ کر پڑھا کے گئے ہیں، حضور نے کلمہ مجھے پڑھایا ہے، حضور نے مجھے مبارک دی ہے، حضور نے مجھے شاباش دی ہے، میری بگڑی بن گئی ہے۔ حضور نے کہا تو نے میری بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا، محبت کیا، تو نے دنیا کی دولت ان پہ نچھاور کی ہے، ہم تجھے دولت ایمان عطا فرماتے ہیں، ہم تمہیں جنت کا راہی بناتے ہیں، تیرے لیے اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو اب بتا میرا ان کے ساتھ رشتہ ہوا کہ نہ ہوا؟
اب میں غلامان محمد ہو گیا ہوں، اب میں اہل بیت کے در کا نوکر اور فقیر ہو گیا ہوں۔ تو عزیزان من، دوستان گرامی، ناظرین و سامعین، یہ اہل بیت کی محبت ہے، حضور کے خون کا ادب ہے جو انسان کی بگڑی بنا دیتا ہے، انسان کے نصیب اور مقدر سنوار دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی اہل بیت سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔